لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين خطيب الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشهداء عند ربهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے حیات بھی حیات ہے ممات بھی حیات ہے شہید کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بہت زرخیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گرمیے ہنگامہ بدر و حنین، گرمیے ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. انتہائی عزت، احترام اور وقار کے لائق برادر محتشم پیر طریقت واقف شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ نور المصطفیٰ صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، عزت و احترام کے قابل حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعزیز ضیاء سیالوی صاحب، معزز محترم مہمانان گرامی، خوش نصیب، خوش قسمت، بلند نصیب اور بلند بخت تمام برادران اسلام، آج کی محفل بالخصوص شہادت امام عالی مقام، بالعموم شہدائے کرب و بلا کے نام. برادران اسلام، اقبال نے کہا تھا کہ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے. آپ نہایت قیمتی وقت لے کر تشریف لائے. ہمارے دوستوں نے بہت خوبصورت انتظام اہتمام فرمایا. جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ اہتمام قبول فرمائے. جتنی یہ محافل ہوتی ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتی، یہ با مقصد ہوتی ہیں. ہمارے ان میں آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے اگر ہم خالی جھولی آئیں تو کچھ لے کر جائیں. ہم ذہنی عیاشی کے لیے یہ پروگرام محض اس لیے نہیں کہ مولانا نے آواز کیسی لگائی، کون سا دوڑے میں چس تھی اور رس تھی، نہ، چس رس اپنی جگہ پر، لیکن مقصد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام عالی مقام کی شہادت نہ چس کے لیے تھی نہ رس کے لیے تھی. ہاں، اگر انہیں مطلوب تھی تو دیدار کا رس. میں بھی ایک نوکر ہوں، خدمتگار ہوں، لیکن صاحبزادہ صاحب کی طرح میری بھی مجبوری ہے کہ میں بھی شاہراہ عام پہ چلنے کا عادی نہیں ہوں اور لکیر کو پیٹنے کا فقیر نہیں ہوں. ہم کوچے جانا سے خاک لائیں گے، اپنا کعبہ الگ بنائیں گے. یہ بات اپنی جگہ پہ کہ حکایات روایات میں بڑی چس ہوتی ہے، لیکن حقیقتوں میں بھی بڑی بس ہوتی ہے، بلکہ شربت نو رس ہوتی ہے. اصل میں تو خطیب میں چس ہوتی ہے. اگر خطیب بے چسا ہو تو وہ سر سے بھی بولے اور غلط غلط تولے، جتنا اونچا پیا بولے. جب غلط تولتا ہے، غلط بولتا ہے، وہ خود کو بھی رولتا ہے، قوم کو بھی رولتا ہے، اور وہ اندر سے ڈولتا ہے، اوپر سے بولتا ہے. سچائی کے راز وہ کم کم کھولتا ہے، لیکن جو سچ بولتا ہے
کہتے ہیں کہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ شاہکوٹ کے لوگ اتنی بے سرے اور بے گرے ہوں گے کہ میری بات سمجھیں گے ہی نہیں۔ آپ حضرات جن کی وہ اپنا تربیت میرے اس پیارے بھائی نے کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ عام کچھ سمجھیں، بلکہ عام اور خاص، عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں بنیادی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ عام سی بات ہے، عام فہم بات ہے، مشکل قطعاً نہیں ہے۔ حضرات، پہلے ہے شہادت، پھر ہے شہید، پھر ہے شہداء۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو شہادت سمجھ نہیں آتی ان کو شہید کب سمجھ آئے گی، اور جن کو شہید سمجھ میں نہ آئے ان کو سید الشہداء کیسے سمجھ میں آئے؟ جس قوم کو بنیاد کا ہی پتہ نہیں ہے، ساری رات شہادت پڑھی جاتی رہی، صبح اٹھے تو پوچھا گیا کہ وہ رات کو جو زلیخا اور یوسف کا قصہ پڑھا جاتا رہا ساری رات، یہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا؟ ساری رات روتے رہے، مرا ایک بھی نہیں۔ ایسا نہ کریں، وقت قیمتی ہے۔ اس قیمتی وقت میں چاہتا ہوں کہ قیمتی قسم کے موتی اٹھائے جائیں اور محفل پہ لٹائے جائیں۔ اس لیے برادران اسلام، شہادت پہلی چیز اور شہید دوسری چیز۔ جب شہادت سمجھ میں آئے گی تو پھر حسین بھی سمجھ میں۔ سوچنا تو یہ ہے آخر یہ شہادت ہے کیا چیز، اس میں قدرت نے کون سا رس رکھا ہے، قدرت نے کون سی چس رکھی ہے کہ جو بھی آتا ہے گردن ٹکاتا ہے، خنجر چل جاتا ہے، پھر بھی اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے۔ آخر کچھ تو ہے شہادت میں، کوئی چیز، کون سا میگنیٹ لاک ہے، کون سی اس میں اٹریکشن ہے کہ ولی تو ولی، علی تو علی، خود سید الرسل، سارے نبیوں کے نبی۔ رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، میرے نبی کی آنکھ رو رہی ہے، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ اٹھا کے، آنسو بہا کے رب کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے ہیں الہی میرا جی کرتا ہے، میرے مدنی مانگ تیرا جی کیا کرتا ہے، الہی میرا من کچھ مانگتا ہے، فرمایا مدنی سجن کیا مانگتا ہے تیرا من، تو بول تو صحیح، الہی میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، الہی پھر دل کرتا ہے میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر دل کرتا ہے پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، بس یہی سلسلہ آنے جانے کا لگا رہے۔ آخر شہادت میں کوئی رس ہے کہ اللہ کا نبی، ساری عظمتیں میرے نبی کے پاس ہیں، ساری شرافتیں میرے نبی کے پاس ہیں، کون سی عزت تھی جو میرے آقا کے گھر میں نہ تھی، لیکن اللہ کا نبی بار بار کیوں کہہ رہا ہے الہی میرا دل کرتا ہے اقتل ثم احیا ثم اقتل، بس شہید ہوتا رہوں، پھر آتا رہوں، پھر جاتا رہوں، تیرے نام پہ گردن کٹاتا رہوں، بس اسی رستے سے آتا اور جاتا رہوں۔ آخر کوئی چس تو ہے شہادت میں۔ حضرت عمر جیسا آدمی جس کو جنتی ہونے کی ٹکٹ مل چکی ہے، کہتے ہیں اللہ، اے میرے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، میرا دل کرتا ہے تو مجھے شہادت کا تاج عطا کر دے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ شہادت کیا ہے؟ شہادت پہلا سوال، اور جواب اس کا کیا ہے؟
ہمارے علماء کرام فرماتے شہادت کا معنی الشہادت الحضور، شہادت کا معنی ہے حاضری. شہادت کا معنی کیا ہے؟ حاضری. اور یہ شہادت والی حاضری کیسی؟ فرمایا اما بالبصر او بالبصیرۃ، کبھی ہوتی ہے نظر کی حاضری، کبھی ہوتی ہے جسد کی حاضری. شہادت کا پہلا معنی یہ سبق یاد کر لو نا، آج تھوڑی چس ایک پاسے رکھو. تو حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ ہن عشق ونجایم چس سائیں، ہن عشق ونجایم چس سائیں، لکھوار اسالی بس سائیں. ہن عشق ونجایم، اس چس نے مار دیا. ہن عشق ونجایم چس سائیں، لکھوار اسالی بس سائیں. فرمایا جب عشق آتا ہے تو یہ چسو سے اوپر گزر جاتا ہے. اسی لیے تو میرا بابا فرماتا ہے کہ عشق دی منزل دور تو دور ہے، عشق دی منزل دور تو دور ہے، متا سمجھے جو او ہے. آپ سٹیج کے نزدیک سمجھے ہوئے ہیں یہ منزل، عشق دی منزل دور تو دور ہے، متا سمجھے جو ہے. نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ میل اٹھانا کو ہے. نہ سرحد، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو کچھ آئے کچھ جائے کچھ تو بن جائے. نہ سرحد نہ لین سیدھی، نہ میل اٹھانا کو ہے. کئی رول مر گئے وچ راہ دے، لاشیں دا امبو ہے. کئی رول مر گئے وچ راہ دے، لاشیں دا امبو ہے. پر وحشت دشت بیاباں ہے، بیا اڑکھٹ درد اندو ہے. یاد نوی فرمان فریدی، عشق نہیں سر رو ہے. اس لیے یہ مسئلہ شہادت والا زبان سے ادا کرنا سوکھا ہے، سر کٹانا اوکھا ہے. اس لیے فرمایا شہادت کیا ہے؟ کہا شہادت الحضور، شہادت ہے حاضر شدن، حاضر ہونا. جناب شہادت کا معنی حاضر ہونا، تو پھر شہید کا معنی؟ کہا شہید کا معنی حاضری دینے. شہادت معنی حاضری، شہید معنی حاضری دینے والا. تو مطلب کیا نکلا؟ فرمایا جب شہید گردن کٹاتا ہے بظاہر خاک میں مل جاتا ہے، لیکن خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ آتا ہے. یہ اللہ کے دربار میں پہلے حاضری لگواتا ہے. اس لیے شہید کا پہلا معنی حاضری دینے والا. کہاں قرآن نے کہا بھائی شہداء عند ربہم، ارے جو گردن کٹا گئے، اپنے کنبے لٹا گئے، جسم کو مٹی میں ملا گئے، کون کہتا ہے وہ فنا گئے؟ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں بھی تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں. اس لیے شہید کا معنی حاضری دینے والا. اب دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی کشتہ شدن بر امر حق، امر حق پہ اپنی گردن کٹوانا. تیسرا معنی شہید کا، ایک تو ہے حاضری دینے والا، تیسرا معنی ہے جہاں کوئی اور حاضری دے اس کو بھی شہید کہتے ہیں. یا اللہ یہ کیا ہوا؟ شہید کے پاس کون حاضری دیتا ہے؟ فرمایا جب شہید گردن کٹاتا ہے اللہ جنت کو سجاتا ہے، جنت کا سارا علاقہ سج دھج کے شہید کے سامنے لوگ جنت جنت کرتے ہیں. لیکن جب شہید شہادت پاتا ہے اللہ جنت کو اٹھاتا ہے، اس
کے نظروں کے سامنے لاتا ہے. لے تیرے اندر اور دنیا میں فرق ہے. جو جنت کے لیے مرے اس کا صلہ کچھ اور ہے، جو میرے لیے مرے اس کا صلہ کچھ اور فرمایا چوتھا مانا تتنزل علیہم الملائکہ. جب شہید گردن کٹاتا ہے، شہادت پاتا ہے، فرشتوں کا ایک پورے کا پورا ٹلہ اس کے اوپر آتا ہے. ہر فرشتہ سلام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فوجی جب دنیا سے جاتے ہیں ان کو ہماری فوج سلوٹ مارتی ہے، لیکن جب شہید دنیا سے جاتا ہے اللہ آسمان سے فرشتے بھجواتا ہے. ہر فرشتہ کہتا ہے سلام علیک، او گردن کٹانے والے، رہ محبوب پہ آنے والے، ہمارا سلام ہو. سلامیاں پاتا ہے تبھی تو شہید کہلاتا ہے. اور حضرات یاد رکھو ہر بندے کے دل کی خواہش ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا چلہ لگایا، اماں سے دعا کروائی، اماں دعا کرو، جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ نکاح ہو بھی جائے، خدا کرے کہ حسن ازل کا جلوہ سامنے. لیکن 40 دن چلہ لگاوے، اماں سے دعا کروالے، پھر بھی جاوے تو میوں ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے آواز آوے، کوئی نہیں سامنے آتا. دعا مانگے، چلے لگاوے، پر سامنے جلوہ نہیں آیا، نہیں آیا. پر ادھر کہتے شہید ادھر گردن کٹاتا ہے، خون بہاتا ہے، خون کے قطروں سے صدا ہوتی ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ جب خون کے قطرے نکلتے ہیں شہید کے تو شاہدہ اس کے خون کے قطروں سے آواز نکلتی ہے کہ انہو هو الحق وما سواہ هو الباطل. اے اللہ شہادت کا معنی گواہی ہے اور ہر کسی کی الگ الگ. شہادت کا معنی گواہی ہے. ایک گواہی عالم دین دے رہا ہے منبر پہ، ایک گواہی مسجد میں بیٹھا نمازی دے رہا ہے. التحیات میں کہتے ہیں التحیات للہ، اور آگے چل کے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ. انگلی اٹھائی شہادت والی، پرسکون ماحول، پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مسجد کی ٹھنڈک، اور اشہد اللہ الہ. شہادت ہم نے بھی دی، شہادت امام صاحب نے بھی دی، شہادت کسی نے عدالت میں بھی دی، کسی نے کلمہ پڑھا اس نے بھی شہادت دی. لیکن جب شہید شہادت دیتا ہے خون باہر آتا ہے، قطرہ قطرہ بولتا ہے انہو هو الحق. مولا ہر کسی نے تیری شہادت دی، لیکن میری شہادت دیکھ، میرا بند بند بولتا ہے، میرا سند سند بولتا ہے، میرے خون کا قطرہ قطرہ بولتا ہے. لوگ تو شہادت دیتے تھے سر سلامت سینہ سلامت، میری چھاتی پہ ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ ہے، میری چھاتی پہ خنجر چل گئے، میری گردن اتر گئی، لیکن میرے خون کا قطرہ قطرہ کہتا ہے انہو هو الحق. ہکے ہکے ہکتی دم دم سکے، جڑا ہک ٹو کر جانے او کافر مشرک ہے. مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈولر دی چھک. یہ شہید شہادت پا رہا ہے، گردن کٹا رہا ہے، گواہیاں دیتا جا رہا ہے. یہ شہادت کا معنی ہے کہ شہید شہادت پاتا ہے، گواہی حق سچ کی دے کے. گویا گردن کٹانا بھی گواہی، کلمہ سنانا بھی گواہی. اللہ اور ہے خبر قاطع. ایک معنی شہادت کا ہے پکی خبر، تو شہید ہے پکی خبر دینے والا. کیا مطلب؟ دوستو قلم سے شہادت دینا بھی شہادت، زبان سے کہنا اللہ ہے یہ بھی شہادت، لیکن یہ شہادتیں کچی ہیں. پکی شہادت اس کی ہے جو گردن کٹا کے کہتا ہے کہ لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں زندگی کے لیے، میں تو زندگی کا چراغ بجھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے.
اس لیے شہادت کا معنی کیا ہوا؟ خبر قاطع، جب خون، ہم کسی کو یقین دلائے نا کہ ہمیں تم سے پیار ہے تو زیادہ نہ تو انگلی پہ یوں تھوڑا سا ٹچ کر کے کٹ کر کے خون نکال کے خط لکھ دیا، لیجے یقین کرو ہمیں تم سے محبت ہے۔ کوئی انگلی کاٹے یعنی انگلی کاٹ کے شہیدوں میں نام لکھوا لے، شہید ایسا نہیں ہے، شہید تو گردن بھی کٹواتا ہے، ٹینکوں کی کڑکڑاہٹ تلے آتا ہے، لیکن کوئی چس ضرور ہے، کوئی رس۔ دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کی اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، ماں باپ بھی ہو، اور اچانک جوش آوے، بن اٹھاوے، چھاتی پہ باندھ کے لیٹ جاوے کہ جو آتا ہے آوے، آہنر مندہ ہنر رازمائے، تو تیر آزما ہم جگر رازمائے۔ آخر کچھ ہے جو پردہ غیب میں مستور ہے، جس کو دیکھ کر یہ مرنے پہ مجبور ہے۔ کچھ تو مستور، اسی مستور چیز کا نام شہادت، لیکن شہادت کا اس حسین چہرہ، پہلا معنی شہادت کا حاضری دینا۔ شہید جب شہادت پاتا ہے حاضری وہاں لگواتا ہے، دو معنی ہیں، یا تو حسن ازل ادھر آتا ہے یا یہ ادھر۔ اب ایک حدیث کا سہارا لے کر یہ تھوڑی دیر آپ کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے، اور آگے آپ گھبرائیں نہیں کہ میں سفر کر رہا، انشاءاللہ وہ کوچا بھی جلد آئے گا، لیکن پہلے ذرا راستہ صاف کر لیں۔ شہید کا معنی حاضری دینے والا، کہاں حاضری دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت جابر، بڑے مشہور صحابی ہیں، بیٹھے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، حضور ساتھ سے گزرے، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کاندھا ہلایا، ہوش آیا، سرکار آپ؟ فرمایا کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ کہتے حضور میرے ابا شہید ہوئے، شہادت پائی، لیکن خبر پھر نہیں آئی۔ انہوں نے شہادت پائی، واپسی خبر نہیں آئی۔ فرمایا کیا مطلب؟ سرکار میرے ابا جان پہ قرضہ تھا، لیکن جس پہ قرضہ ہو، کہتے قرضہ معاف نہیں ہوتا، تو قرض تو ادا کیا ہے، واپسی خبر نہیں، گزری کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جابر ہم بتائیں کیا گزری؟ ہم بولے؟ پہلے تو دیکھا ہوگا رہتے یہاں ہو، خبریں وہاں کی رکھتے ہو، یوں دیکھا، لیکن ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ان کے نثار بس کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، مدنی تھوڑا سا مسکرایا، اور سارے غم جنا لب محبوب دے مرک کو دے، جنا لب محبوب دے مرک تبسم کرتے ہیں، جنا لب محبوب دے مرک کو دن کوہتور اتے کڑکاٹ ہوں دن، کوہتور اتے کڑکاٹ ہوں دن، چھٹ یاد کلیم کو آوے دن، رگ رگ دے وچ تھڑکاٹ ہوں دن۔ حضور مسکرائے، جان آ گئی جابر میں، حضور خبر دو میرے ابا جان شہید کی۔ فرمایا نہ گھبرا، ان اللہ احیا اباکا، اللہ پاک نے تیرے ابے کو بہترین زندگی بخشی، شہید جو تھا۔ حضور پھر، حضور کیونکہ صحابی کو پتا تھا ساری خبریں ہیں، حضور پھر فرمایا وَقَلَّمَهُ، اللہ کی اور تیرے ابے کی ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ صرف ملاقات ہوئی یا بات بھی ہوئی؟ فرمایا نانا کلمہ، پہلے ملاقات ہوئی پھر بات ہوئی۔ یا رسول اللہ پہلے بات رب نے چھیڑی یا میرے ابے نے چھیڑی؟ بات کس نے کی؟ فرمایا ظاہر ہے حقیقی کلیم تو وہی ہے، اس نے بات چھیڑی۔ یا رسول اللہ کیا بولا رب؟ فرمایا رب بولا کہ کیفا وجدتا، وہ آنے والے، گردن کٹانے والے، میرے نام کے جھنڈے بلند فرمانے والے، وہ شہادت پانے والے، کیسی لگی میری جنت؟ چس آئی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ پھر
اللہ پاک جب پوچھ رہا تھا یہ پردے کے پیچھے تھا یا بالکل آمنے سامنے تھا؟ کیونکہ اس کی عادت ہے وہ سامنے کہیں نہیں آتا، لیکن رونے والا تو کہتا ہے تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے؟ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا، میرے سچے نبی کی بات فرمایا کلمہ کفاہن، مبارک ہو جابر، جب تیرے ابا نے شہادت پائی تھی، جب رب نے ملاقات فرمائی تھی، جب وقت ملاقات کا آیا تھا، رب نے ہر پردہ اٹھایا تھا، خود رب تیرے ابے کے سامنے آیا۔ عجب ہے، کلمہ، یہ شہادت ہے، کلمہ کفاہن، آمنے، کفاہن آمنے سامنے، رب آمنے سامنے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کہا میرے ابا جان نے؟ فرمایا تیرے ابے نے کہا یا اللہ جنت بڑی حسین ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا اب جی کرتا ہے رہنے کو؟ یا اللہ، تیرے ابے نے کہا یا اللہ جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس من کو میں کیسے سمجھاؤں، یہ واپس جانے کو تیار ہے، واپسی کے لیے بے قرار ہے، یاد آتی سے دشمن کی تلوار ہے۔ یا اللہ تیری جنت میں چس ہے، پر جو اس تلوار کافر کی میں رس ہے، جب میں نے گردن کٹائی تھی تلوار گردن پہ آئی تھی، جو لذت وہاں اٹھائی تھی وہ تیری جنت میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ شہادت ہے، جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں، جنت میں پہنچ کر بھی مجھے، ایسے جنت میں پہنچ کر کس کو قرار نہیں آتا؟ ہم تو جنت کے تصور کر کر کے کہتے ہیں الہی جنت عطا فرما، ہم تو ایک چلہ نہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ 70 چلے لگائیں گے، لیکن مہربانی کر تھوڑا سا ایک حور دے دے، تھوڑے سے انگور دے دے۔ ہماری تو خواہشیں ہی لے دے کے یہی ہوتی ہیں، چھوٹے بندے چھوٹی خواہش، لیکن بڑے بندے چھوٹے حوصلے چھوٹی باتیں، بڑے حوصلے بڑی باتیں، جن کے مرتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی۔ ہم تو ایک حور اور قصور اور پیالوں پہ بک جاتے ہیں، لیکن صدقے ان کے حضرت ابن الفارض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آخری وقت آیا رب نے جنت کو اٹھایا سامنے فرمایا، ابن الفارض کی چیخ نکلی، کہا الہی اگر جنت کے لیے مر رہا ہوں تو جنت مجھ پر حرام کر دے، اگر جنت کے لیے مر رہا ہوں جنت مجھ پر حرام کر دے، لیکن اگر تیرے لیے مر رہا ہوں پھر ذرا نقاب سرکا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، کیونکہ میں نہ جنت، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں فقط آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ صدقے جائیے ہمارے حوصلے، ہمارے ان کے حوصلے۔ شہید جب شہادت پاتا ہے خون کا قطرہ آواز لگاتا ہے کہ بجرم عشق تو امی کشند غوغائیست، تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشائیست۔ قطرہ قطرہ کہتا ہے کہ الہی میں تیرے لیے مر رہا ہوں، اب تو بھی تو وعدہ نبھا، جب تیرے لیے مر رہا ہوں جان تیرے حوالے کر رہا ہوں اور تیری راہوں میں مر رہا ہوں، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ اس لیے تھوڑی سی کرم نوازی، رب نے کرم نوازی فرمائی، سامنے آیا، سامنے بٹھایا، بولا رب، فرمایا کیا؟ جابر تیرے ابے نے کہا الہی میرا واپس جانے کو جی کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میرا اصول یہ ہے جو میرے جوار میں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے،
لیکن تو بول تو کیوں جانا چاہتا ہے؟ یا اللہ جاؤں گا، مدینے والوں کو بتاؤں گا کہ جدھر وہ بلاتا ہے ادھر موت کا فرشتہ کبھی نہیں جاتا ہے، جو اس کے کوچے میں جائیں گے وہ ہمیشہ والی زندگی پائیں گے، اس لیے خوشی خوشی چلے آنا۔ تو پھر یا رسول اللہ رب نے مانی بات؟ فرمایا ہاں۔ رب نے کہا پھر عبداللہ یہی بات کرنی ہے تو بیٹھ، ہم جبریل کو بھیج کے تیرا پیغام پہنچائے دیتے ہیں۔ یا اللہ پھر وہ کون سا پیغام ہے؟ فرمایا تیرے ابے کے جواب میں رب نے پیغام جو بھجوایا وہ چوتھے سپارے میں آیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ او لوگوں جو رب کے نام پہ گردنیں کٹاتے ہیں، مردہ کہنا تو کجا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق کھاتے ہیں، یستبشرون جشن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تمہاری خبریں بھی پاتے ہیں، تمہاری خبریں بھی وہاں پاتے ہیں، اور اللہ پاک ان پہ کرم فرماتے ہیں، مرتے ہی سیدھی حاضری۔ اور حضرات شہید جب شہادت پاتا ہے سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سجدے، لیکن ہمارے سجدے کہاں ہیں؟ اور ہمارے سجدے شیخ پڑے محراب حرم میں لاکھوں سجدے کرتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ سجدہ وہ فرمایا جب شہید شہادت پاتا ہے اس کا دھڑ زمین پہ جاتا ہے، اللہ اسے اس کی روح کو اجازت دیتا ہے، فرمایا لِأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ، ان کی روحیں ترکاؤ تحت العرش الى یوم القیامہ، فرمایا رب فرماتا ہے کہ اے شہید کی روح آ جا میرے حریم قدس میں، آ جا میرے عرش کے نیچے ماتھا ٹیک دے، قیامت تک تیرے اوپر میرے انوار برسیں گے، تو عرش کے نیچے سجدہ کر، کیونکہ اور بلند مقام نہیں ہے ورنہ تجھے اور اونچا لے جاتے۔ لیکن ذرا ایک اور حدیث، فرمایا جب شہید شہادت پاتا ہے روح نکلنے لگتی ہے، جسم سے جدا ہونے لگتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسرائیل ہٹ جا، اسرائیل ہٹ جا، پیچھے پلٹ جا۔ یا اللہ یہ کیا؟ ہر نبیوں کی روح میرے ذریعے، ولیوں کی روح میرے ذریعے، سب کی روح میرے ذریعے، فرمایا اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نام پہ گردن کٹاوے، جنری میرے نام لگاوے، غیر کیوں ہاتھ لگاوے، کوئی تیسرا کیوں درمیان میں آوے؟ هو اللہ الذی یقبض ارواحهم بقدرتہ کیف یشاء لا یسلط علیہم ملک الموت۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نام پہ جان دے رہا ہے، اپنا دست قدرت دراز کروں گا، آپ پہ بلاؤں گا، قریب فرماؤں گا، جیسے چاہوں گا لے جاؤں۔ ملک الموت قریب نہ جا، ہاتھ نہ لگا۔ اقبال کی چیخ نکلی، کہتا ہے فرشتہ موت کا گو چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا شہید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، شہید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ امام عالی مقام کا جب آخری وقت آیا تھا آپ نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا، تیرو سنانو خنجرو شمشیرم آرزوست، مجھے تلواروں سے نہ ڈراؤ، مجھے خنجروں سے نہ ڈراؤ، مجھے بھالوں سے نہ ڈراؤ، بامن میا مسلک شبیر مارزوست۔
تلواروں سے جو ڈرے وہ شبیر نہیں، بھالوں سے جو ڈرے وہ شبیر نہیں، جو تیغوں سے ڈرے وہ شبیر نہیں۔ ارے یاد رکھو شبیر اسی کا نام ہے جس کے سامنے موت بھی آتی ہے منہ چھپا کے چلی۔ قضا کو جو دیکھا قضا ہو گئی وہ، عجیب تھا معاملہ کہ یہی منزل ہے کہ رب فرماتا ہے فرشتے پیچھے ہٹ، پیچھے پلٹ، ہاتھ نہ لگا، لا یسلط علیہم ملک الموت، ہر کسی کی روح ملک الموت نکالے، لیکن جو میرے نام پہ گردن کٹاوے اسے غیر کیوں ہاتھ، جو میرے نام پہ مرے اسے کچھ تو چاک۔ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں کے ہاتھ کٹے تھے، درد نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں شہید کو درد ہوتا ہے۔ یارو شہید کو درد کیسے درد ہو جب وہ گردن کٹاتا ہے؟ یوسف سامنے نہیں، یوسف کا خالق سامنے، پھر درد کیسے ہو؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دست قدرت دراز فرماتا ہے، اور پھر جب شہید ہوا، جب شہید ہوا، اب شہادت کا یہ عجیب مرحلہ آیا جب لوگوں نے کہا میاں اٹھاؤ نہلاؤ، فرمایا خبردار ہو جاؤ، لا یغسلون ولا حاجت لهم الی ماء الدنیا، وہ دنیا کا پانی نہ لگانا، دنیا کا پانی نہ لگانا، ارے اس کو نہ نہلانا، یا اللہ خون ہے، خون پلید ہوتا ہے۔ فرمایا جو شہید کے خون کو پلید کہتا ہے وہ ڈرہ یزید ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ شہید کا خون پلید ہوتا ہے؟ ارے یہ تو خون کا قطرہ قطرہ سراپا دید ہوتا ہے، اور اس کی شہادت کا دن خود عید ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت۔ ایک عجیب اور انوکھی سوچ پیش کی حضرت خواجہ غلام فرید نے۔ وہ کہتے ہیں رومن پیٹن کو سمجھوں شادی، رومن پیٹن کو سمجھوں شادی، سن بر جھر جنگ بسم آبادی، یعنی الٹا کام ہے۔ ہم تو اس دن رونے پیٹنے کو ماتم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ، رومن پیٹن کو سمجھوں شادی، جھر جنگ بر بسم آبادی، اشرا محرم ساڑی عید، اشرا محرم ساڑی جنگ اسیر جور و جفا دی، جنگڑی قیدی کرب و بلا دی، بسم رقیب یزید پلید، بسم رقیب یزید پلید۔ پر جو مسئلہ میں نے اٹھایا ہے سمجھنے کا ہے، کہتے ہیں کہ روڑ پٹن کو سمجھوں شادی، جھر جنگ بھر بسم آبادی، اور اشرا محرم صادری۔ اگر کوئی تھوڑا وہ تو چھلک پڑے گا، لو جی اتنی دکھوں کے دن اور شادی عید۔ فرمایا پیارے تو نہیں سمجھا، ارے جس دن شہید شہادت پاوے ہے اللہ اسے مکھ دکھلاوے ہے، اسی دن تو شہید عید مناوے۔ شہید جب شہادت پاتا ہے، حسن ازل کا جلوہ جب سامنے آتا ہے، تم کہتے ہو ماتم ہے، وہ عید مناتا ہے۔ اللہ ظاہر ہے عید تو وہی ہوتی ہے، ہماری اور آپ کی عید سویاں، عید بھی حوصلے کی اپنی اپنی عید بھی۔ اگر کوئی آپ سے مجھ سے پوچھے چلو مولانا صاحب عید کب ہوگی، میں کہوں گا سویوں کی دید جب ہوگی عید تب ہوگی۔ اگر کوئی جماعت والوں سے پوچھے آپ کی عید کب ہوگی، وہ کہتے چمڑوں کی دید، چمڑے جب ملیں گے تو عید ہوگی۔ ہر کسی کی عید اپنی اپنی۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، بیٹھے تھے دریائے سندھ کے کنارے پہ، ایک فقیر آیا
مجذوب آیا، آ کے کہنے لگا فرید ایک گال دس، ایک بات بتا فرید، عید کڈا، عید کڈا، عید کب ہوگی فرید، عید کڈا، عید کڈا۔ وہ چپ، وہ روے، ادھر جاوے کہے فرید عید کڈا، فرید عید کڈا۔ اچانک آیا کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، علیحدہ نبھی عید کڈا۔ چوٹ لگی سینے میں، سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنا نہیں خوش ہوگا، دکھیے دی گل دکھیا سن کے آہی بھر بھر روگا۔ دل میں چوٹ تھی دبی آئے غضب بھر گئی، فرید عید کڈ، چیخ نکلی فرید کی، فرمایا یار ملے جڈو، عید کڈو، فرمایا یار ملے، یار ملے جڈو۔ جب اس کی دید ہوگی ہم غریبوں کی، غلام فریدا لکھ عید منے سا، جگہ بچھڑے پل سے نمائی، غلام فریدا لکھ عید۔ صدقے جاؤں علی حیدر شاہ کے، کہتا ہے چھٹ گئے سوال جواب کروں، یہ آپ کے فیصل آباد کے قریب کا بابا تھا، چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او بج رلے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے، وچ بازار دید خرید ہوئے، جتھے عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھا پیر فقیر مرید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے۔ عید کٹو، فرمایا یار ملے جڈو، لیکن فقیر پھر رویا، اس نے کہا مسئلہ ادھورا ہے، مسئلہ ابھی ادھورا ہے۔ فرمایا بول، کہنے لگا یہ تو نے بتایا عید کب، لیکن یہ بول یار ملے کدا، آدھا تو نے بتایا عید کدا، یار ملے جدا، کہا بل یار ملے کدا، یار ملے کدا۔ فرید نے کہا میں مرے جدا، میں مرے جدا، یار ملے تدا، جو من کو مار نہیں سکتے وہ یار کے دیدار کے وپار کر نہیں سکتے، اس لیے یاد رکھو عشرہ محرم صادری عید۔ درد ہر کسی کو ہوتا ہے، چیونٹی کاٹے درد ہوتا ہے، سوئی چبھے درد ہوتا ہے، اگر کسی کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے درد ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کے بچے کو ذرا زور سے بول کے جھٹک کے بولے درد ہوتا ہے، لیکن کون کہتا ہے کہ کرب و بلا کی ریت پر ایک بیٹا نہیں، ایک بھتیجا نہیں، ایک ایک پتی لٹ گئی، ایک ایک ٹہنی کٹ گئی، پورا باغ خزوں کی نظر ہوا، لیکن حسین رویا کیوں نہیں؟ آخر کوئی بات تو تھی، کوئی معاملہ۔ جب لوگوں کے سامنے عظیم مقاصد آتے ہیں وہ گردنے تو کٹاتے ہیں، لیکن چپ کے چلے، خود نمائی نہیں۔ شیوائے ارباب وفا جن کو مرنا ہو چپ چاپ سے مر جاتے ہیں، سب کے جائیے اس خاندان کے جن کو یہ عزت ملی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کیسے شہادت ہوئی، میں کہتا ہوں شہادت کا مقام پایا امام عالی مقام نے، ان کے پورے خاندان نے، لیکن شہادت کی چس کیا تھی؟
یہی تھی. فرمایا تھا کہ جب شہید شہادت پاتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ہٹ جاؤ، میں اپنا دست قدرت دراز فرماؤں گا. میرا پیارا خود چلا اور کہتے ہیں نشود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت سرے دوستان سلامت کے تو تیغ آزمائی. اگر تیرے ہاتھ میں خنجر آ جائے میرے حبیب تو پھر یہ خنجر نہیں، یہ ہلال عید ہوتا ہے. اگر محبوب کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہو تو پینے والا خود اٹھاتا ہے، منہ سے لگاتا ہے، نعرے لگاتا ہے اور کودتا چلا. یہی منزل ہے. فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ، شہید وہ ہے کہ جس کو ملک الموت بھی ہاتھ نہیں لگاتا. اور فرمایا جب نہلانے کا وقت آیا فرمایا لوگوں نہ نہلانا، دنیا کا پانی اس کے جسم پہ نہ لگانا، آب زمزم بھی جسم پہ نہ لگانا. ارے اس کا خون اتنی پاک ہے. خون پلید ہے یا پاک ہے؟ ویسے نص قطعی قرآن میں ہے بدم ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کی طرح خون پلید ہے. لیکن ہر کسی کا خون پلید ہو سکتا ہے جو شہید ہے، جسے حسن ازل کی دید ہے، جس کی شہادت کے دن عید ہے. اور وہ کس کا زر خرید ہے؟ جو خود رب مجید ہے، یہ اس کا زر خرید ہے. کون کہتا ہے کہ اس کا خون پلید ہے؟ کیسا خون ہے شہید کا؟ فرمایا انہا تاتی یوم القیامت کریہ المسک. فرمایا شہید جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا، کسی کی ہڈیاں کہیں، کسی کا جسم کہیں، لیکن شہید جب اٹھایا جائے گا خون بہ رہا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا، قطرے گر رہے ہوں گے. جو بازو کٹا تھا وہ کٹا ہوگا، جسم کے ٹکڑے جیسے تھے وہی ہوں گے. کہتے چوں با گزرت نظیری خونی کفن بہج خلق فغاں کنت کہ داد خواہ کیست. کہ جس دن شہید قیامت کے دن آئیں گے کسی کا سر کٹا ہوگا، کسی کا بازو کٹا ہوگا، کسی کی ٹانگیں کٹی ہوں گی. جب شہید آئیں گے مخلوق کی چیخیں نکل جائیں گی، یا اللہ یہ کون ہے؟ کوئی سر اٹھائے ہوئے، کوئی بازو کٹائے ہوئے، کسی کے جسم کے ٹوٹے اڑے ہوئے ہیں. اللہ فرمائے گا لوگوں دیکھو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے یار ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ نبیوں کے رفیق ہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آواز دیں گے شہید، یا اللہ صلائے شہید کیا ہے؟ تب وہ تابے جاویدانہ جس شکل میں جائیں گے قبر میں اسی شکل میں اٹھائے. اور پھر دوستو کوئی ایک شہید اکیلا، کوئی دو شہید اکیلے، لیکن کرب و بلا والے جب اٹھیں گے آگے آگے امام علی مقام ہے، پیچھے سارے شہید پڑھتے درود و سلام ہے. ارے حضرت حمزہ آئیں گے تو ان کی شکل تنہا ہے، حضرت سیدہ عمر، سید عمر آئیں گے، سیدنا عمر فاروق، ان کا سلسلہ جدا ہے. پر جب کرب و بلا والے آئیں گے یہ سلسلے الگ لائیں گے. ارے اور کوئی شہید 70 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 20 سال کا، لیکن کوئی ادھر دیکھو یہ گلشن محمد ہے، یہ گلشن فاطمہ زہرا ہے، یہ گلشن علی ہے. ارے ایک کلی سے لے کر، ایک کلی سے لے کر مولا علی تک شہید ہی شہید ہے. سر ابراہیم و اسماعیل بود یانیاں اجمال را تفصیل بود. شروع ہوئی ذی الحج سے مک گئی محرم سے. سر ابراہیم و اسماعیل بود 10 ذی الحج کو وہ دادے جد امجد حضرت ابراہیم نے جس شہادت کا آغاز فرمایا، حکمت خدائی کا سلسلہ آڑے آیا، اسماعیل کو بچایا. شاید وعدہ روح حسین نے فرمایا کہ تو نے وہاں جو چھرا اٹھوایا تھا
وہاں اجمال ہے، 10 محرم کو تفصیل ہے، وہاں آغاز ہے، یہاں انجام ہے۔ اقبال نے یہی اشارہ دیا، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل۔ تو یہ جملہ پیش نظر رہے کہ جب شہید آئیں گے اسی حالت میں کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کے بازو کٹے ہیں، کوئی اکیلا اکیلا، لیکن امام عالی مقام کا خاندان آئے گا، سارے شہید، علی اصغر شہید ہے، علی اکبر شہید ہے، اور تو اور میرے دوستوں بڑی کمال کی بات ہے، بیٹا جوان ہو بندہ سہ سکتا ہے، سہ نہیں سکتا لیکن ویسا بندہ سہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہاں تک بھی پہنچا تھا کہ ایک بچہ عین 10ویں محرم کی رات کو آیا، ایک مہمان عین 10ویں محرم کی رات کو آیا، ساری رات میرے امام عالی مقام اپنی عادت کے مطابق تلاوت میں عبادت میں بسر کی۔ جب صبح کی نماز ختم ہوئی، سورج تھوڑا سا چڑھا، آپ خیمے کے باہر کھڑے تھے اور یزیدی پلید سامنے کھڑے تھے، اور علی اکبر اس چھوٹے سے پھول کو لائے، ابا مبارک ہو، کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت پر تیرے گلشن میں نیا پھول آیا ہے، نیا پھول آیا ہے، ذرا کرم فرمائیے، اس کے کانوں پہ منہ رکھ کے آذان بولو، تکبیر فرماؤ۔ جب میرے امام عالی مقام نے وہ رات والے مہمان کو ہاتھوں میں اٹھایا، ابھی نام نہیں رکھا گیا، ابھی چھٹی نہیں ہوئی، ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا واہ خدایا، اس منزل پہ بھی کوئی مہمان آیا، آپ نے کان میں منہ رکھ کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کی صدا ہے، ادھر تیر جو لگا ہے، ارے جسم کو چھید کے نکل گیا ہے، یہ شہید تھا، یہ ہاتھ میں جو شہید تھا، یہ وقف دید تھا، یہ پہلی رات کو آیا۔ اللہ اکبر، ارے یہ کون سا گنچا تھا، میرے حسین کا وہ گنچا ابھی آیا تھا، ہاتھوں میں کھلایا تھا، لیکن حسین نے دارا حق والا لگایا تھا، اللہ اکبر فرمایا تھا، گویا پیغام دیا، او لوگو علی اکبر 18 سال کا ہے، قاسم بھتیجا جوان ہے، لیکن جو آج آیا ہے وہ بھی تیرے نام پہ قربان ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، آخر کچھ تو ہے کہ ایسے پھول کٹواوے لیکن لب پہ آہ نہ، آخر کوئی چیز تو ہے، وہی مرتبہ سامنے ہے کہ جب شہید شہادت پاتا ہے جسم کے ٹکڑے اڑتے ہیں، لیکن نانے کی بات یاد ہے اسے کہ میرے بچے گردن کٹ جائے اور جسم سارا الٹ پلٹ جائے، لیکن اگر صبر فرماؤ گے تو پھر قیامت کے دن جب آؤ گے تو تمہاری شان سب سے وکری ہوگی۔ پھول بھی تیرے پاس، ٹہنیاں بھی تیرے پاس، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں جب محشر لگے گی تو میدان محشر پہ حسین آئے گا تو پورے میدان محشر میں شہیدوں پہ چھا جائے گا۔ ظاہر ہے اتنی پھول کس کے دامن میں ہے، اتنی پھول، اور ایسے پھول جن کے لیے فاطمہ زہرا جھولی لے کے کھڑی ہے، کس کے پاس ہے ایسے پھول؟ اس لیے امام عالی مقام تیری شہادت کے صدقے، کیسی شہادت ہے تیری، علامہ اقبال تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، کمال کر گیا، کہتا ہے ویسے تو ہر مسلمان کا مرنا کمال ہے، لیکن جو علی کا لال ہے اس کا مرنا عجب کمال، اس کی شہادت عجب کمال۔ کیا مطلب؟ اقبال کہتا ہے گرچہ ہر مرگست، گرچہ، ویسے تو فارسی سمجھ آؤں ہے، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیسوئے لیلا میں الجھنے والے،
لیکن کوئی بات نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھا تو اپنی سی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضی چیزیں دیگر۔ اقبال کہتے ہیں اگرچہ ہر موت مومن کے لیے میٹھی شکر ہے، موت مومن کے لیے میٹھی شکر ہے، لیکن مولا علی کی اولاد کی موت چیزیں دیگر ہے، ان کی موت کوئی اور چیز ہے۔ کیا مطلب اقبال؟ فرمایا آگے بولوں گا کون سمجھے گا، لیکن اتنی سمجھو جس دن یہ قیامت کو آئیں گے تو خون حضرات ایک رات بھی رکھ دو، اپنی میت کو ہم رکھ دیں ایک رات تو برف لگا، ادھر بلاک بدبو نہ نکلے، لیکن صدقے تمہارے کہ صدیاں بیت گئی، آج جو آئے ہو تو تاتی یوم القیامت کریہ المسک، فرمایا مشک و عنبر کی جیسے خوشبو ہے، وہ قطرے جو جھڑیں گے مشک و عنبر شرما رہے ہوں گے، اس طرح ان کا جسم مہک رہا ہوگا، اور پھر قیمت لگے گی۔ رب فرمائے گا آج جتنی خون جس نے میرے دین کو دیا ہے اس کو تولو، اس کو تولو۔ یا اللہ خون شہید کا ایک قطرہ کتنی قیمت ہے؟ فرمایا قطرہ تو دم میں ہی اثقل من جبل احد، ایک طرف احد پہاڑ رکھ دو، ایک طرف شہید کے خون کا قطرہ رکھ دو، احد پہاڑ اوپر ہوگا قطرہ نیچے ہوگا، یہ قیمت لگے گی شہید کے خون کی۔ اللہ فرمائے اس کو نہلانا نہ تاکہ ضائع نہ ہو جائے یہ دولت، لا یغسلون ولا یکفنون، فرمایا کفن نہ پہنانا۔ یا اللہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ تو اکثر ہر محرم کو سنتے رہتے ہیں کہ کپڑے ہی نہیں پھٹے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو صرف کپڑے ہی نہیں پھٹے بلکہ عام اعلان ہوتا ہے یزیدیوں پلیدیوں کی طرف سے کہ لوگوں یہ حسین کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ حسین کا جگر ہے، اس کو روند ڈالو، یہ حسین کا کلیجہ ہے، اس کو چبا ڈالو، حسین جیتے جی مر جائے گا۔ ظالموں نے 18 سال کے شبیہ رسول کے اوپر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے، ہڈیاں چور کر ڈالی، بازو توڑ ڈالے، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ میرے امام عالی مقام کو بیٹے نے جب صدا دی ہے، صدا دی تھی تو اس دنیا میں گئے، اس دنیا میں والد آیا اور گھٹنے مٹی پہ جا لگے اور واقعی ریڑھ کی ہڈی تھا، حسین کا کلیجہ تھا، حسین کا جگر تھا۔ جب باپ نے علی اکبر جیسے اپنے نانا کی شبیہ کو دیکھا، مٹی میں ملی ہوئی ہے اور ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، سمیٹ کے اٹھانے لگے، ایک آنکھ سے اشارہ ہوا، ابا کس بند کو اٹھائے گا، جھولی بچھا، لاش کو جھولی میں لے جا۔ صدقے امام عالی مقام کے آپ نے صرف اتنی لفظ کہے، فرمایا او یزیدیو تم نے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی ہے، گویا کہ تم نے میری جان نکال لی ہے، میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو صاف فرمایا، پکڑ کے اس جسم کے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے سینے سے لگایا، لیکن میرے امام عالی مقام نے نہ آہ کی ہے نہ ہائے ہائے کی ہے، بلکہ طوفان اندر سے درد کا اٹھا، امام نے اندر ہی سمیٹا، لیکن طوفان تھا، اس نے جگہ تو بنانی تھی، یہ تیر تھا جو جگر کو چیر گیا۔ کہتے ہیں داڑھی مبارک کچھ سیاہ تھی، کچھ کالی تھی، کچھ سفید تھی، لیکن درد کو جو اندر سمیٹا، بھٹی میں جو آگ لگی بیٹے کی جدائی کی، آنکھ سے تو طوفان نہ نکلا، پی گئے لفظوں میں زبان سے تو آواز نہ نکلی، لیکن اندر طوفان جو اٹھا، ایک جملے میں داڑھی بھی ساری سفید ہو گئی،
سفید ہو گیا، لیکن واہ حسین، واہ حسین، تو نے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، ٹکڑے ٹکڑے اٹھائے، پرزے پرزے اٹھائے، لیکن نانے کے دین کو دھبا نہ لگنے دیا، اپنی عظمت صبر کو دھبا نہیں لگنے دیا۔ اس لیے کہتے ہیں جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، یہ امام عالی مقام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دوستو کہ کہتے ہیں کہ شہید کے کپڑے نہ اتارو، یارو کپڑے رہ کہاں گئے، کپڑے رہ کہاں گئے؟ کہتے ہیں کفن نہ پہناؤ، یا اللہ یزیدی دشمن ہوں گے تو کپڑے تو اتر جائیں گے، ظالم کپڑے بھی اتار لے جائیں گے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے اس کو کفن نیا نہ پہنانا، ارے میرے نام پہ مرنے والے کو ایسے ہی لانا، وہ جانے اور ہم جانے۔ اور تو اور یا اللہ عجب سلسلہ ہے، کفن کی بات آئی ہے، جس وقت میرے امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تھی، جس وقت یہ 10ویں محرم ختم ہوئی ہے، جسے لوگ شام غریباں کے نام سے یاد کرتے ہیں، آنے والوں نے، بستی غادریہ والوں نے ان پیارے جسموں کو دفنایا، اور کوئی پوچھنے کے لیے میرے امام کے بیٹے سجاد زین العابدین کے پاس آیا، اے مدینے کے امام، اے حسین کے لجپال بیٹے، اے زین العابدین، اے سجاد، او ہر وقت رونے والے، آنسو بہانے والے، یہ بتا جب ہم نے آپ کے ابے کے جسم کو دفنایا تھا، ہم نے آپ کے والد گرامی کے جسم کے اقدس کو کربلا میں دفنایا تھا، ہم نے اٹھایا تھا، جب ہم نے آپ کی پشت دیکھی تھی تو پشت کے اوپر گڈھے تھے، نشان تھے۔ میرے امام زین العابدین رو پڑے، فرمایا آپ کربلا کی زمین سے آنے والوں، میرے ابا کے جسم سے کپڑے تو یزیدی اتار لے گئے تھے، اور تم نے جو پیچھے داغ دیکھے تھے، میرا سخی بابا، میرا غم گسار بابا، میرے پیارے مصطفیٰ کی نقش قدم پہ چلنے والا میرا بابا، ارے جو پشت پہ نشان تھے، میرا ابا جتنے مدینے کے یتیم تھے، جتنی بیوہ عورتیں تھیں، ہر کسی کے گھر میرے ابا اپنی پشت پہ مشقیں اٹھاتے تھے، رات کے اندھیرے میں پہنچاتے تھے، ارے کبھی کسی نوکر کو نہ لے جاتے، کسی غلام کو نہ لے جاتے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے آٹا بھی اپنے جسم پہ اٹھاتے، پانی بھی ہر رات بھر کے پہنچاتے، پھر یہ بھی فرماتے او اللہ کے بندو میرا نام کسی کو نہ بتانا، میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ او لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لوگ بھلائیاں کرتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، بورڈ لگواتے ہیں، لیکن جس کا نام حسین تھا، کربلا کی ریت پہ جس یزیدیوں نے کپڑے اتارے تھے، اس کے جسم اقدس پہ جو نشان لگے تھے، زین العابدین نے بتایا تھا کہ میرے ابا یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، خود نمائی نہیں شیوے ارباب وفا، جن کو مرنا ہو تیرے نام پہ مر جاتے ہیں۔ دوستو یہ حسین کی سیرت کی ایک جھلک بھی سامنے آ گئی، لیکن پتا چلا کہ ارے یا اللہ اجازت دے، کفن تو پہنانے دے۔ فرمایا نہ کفن نہ دینا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان کا کفن، ان کا خونی کفن ہے، ان کا کفن، ان کا خون ہے، ایسے ہی آنے دو، لیکن یا اللہ قبر میں جائیں گے، مٹی ان کے اوپر پڑے گی۔ فرمایا مٹی کو مجال ہے کہ میرے پیاروں کو چھو جائے، مٹی کو کیا مجال ہے قبر کی مٹی کو۔ فرمایا انہیں دفن تو کرنا، لیکن مٹی آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے، آج ہی ہم نہائے ہوئے ہیں، اے فرشتوں کہہ دو لحد سے خاک ڈالے نہ ہمارے کفن پر، آج ہی ہم نے بدلے ہیں کپڑے۔
کوئی مولانا ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کفن پہنا دو، لیکن میرے شہیدوں کو نہ نہلانا نہ کفن پہنانا، ایسے ہی لے آنا، ہم جانے اور ہمارے وہ پیارے جانے۔ اور یہاں تک کہ امام ابو اللیث، امام احمد، امام شافعی وہ کہتے ہیں نماز جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ دعا تو مانگنے دے، فرمایا بھی دعاؤں کی اور ضرورت ہے، ایسے آنے دو۔ یا اللہ اور کوئی حکم، فرمایا اور ذرا ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ تو آکڑا جی کسی سیف الملوک نے سنائی نہیں، نہ جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ موتی ہے، تو سب منو نہ منو۔ لیکن بھائی فرمایا کہ پیارے یا اللہ ان کو کیا کہیں، ان کا نام بھی بتا، یہ جو تیرے نام پہ آ رہے ان کا نام کیا رکھیں؟ میت بولے؟ فرمایا نہ، ان کو میت نہیں کہنا۔ کمال ہے، ہم نبی کو میت کہہ لیتے ہیں، انک میت و انہم میت، رسولوں کے اوپر میت کا لفظ بول دیتے ہیں، غوث کے اوپر میت کا لفظ بول دیتے ہیں، ابدال ولی علی ہر کسی پہ۔ فرمایا لیکن خبردار ہو جاؤ، جو میرے نام پہ گردن کٹاوے، جو جدری میرے نام لگاوے، اس پہ میت کا لفظ بھی نہیں بولنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لا یسمون موتا، انہیں میت نہ بولو۔ یا اللہ کیا بولے؟ فرمایا انہیں شہید بولو۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ یا اللہ یہ تو مر گئے ہیں۔ فرمایا چاہے جو کچھ ہو گئے ہیں ان کو حی بولو، ان کو زندہ بولو، ان کو میت نہیں بولو، ان کو مردہ نہ بولو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا جو میرے نام پہ گردن کٹاتا ہے وہ تمہاری نظروں سے چھپ جاتا ہے، وہ میرے کوچے میں آتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب شہید آتا ہے بظاہر گردن کٹاتا ہے، حقیقت میں زندگی کے مزے پاتا ہے؟ امام حسین یہی تو بتاتا۔ کیا آپ نے نہ دیکھا جس وقت شہید کربلا کو ظالموں نے جسم کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے، آپ کے جسم مقدس کی توہین بھی کی ہے، لیکن جب سر اٹھانے والوں نے اٹھایا تھا، تن کہاں، سر کہاں، بدن کہاں؟ لیکن کیا یہ دنیا نے نہ سنا کہ جب سر نیزے پہ اٹھایا گیا ہے تو پھر بھی قرآن سنایا؟ سر کٹے قرآن نہ چھوٹے، یہ پیغام ذرا نوٹ کر لیجئے۔ سر کٹے قرآن سے دامن، قرآن کا دامن نہ چھوٹے، یہی تو نشانی تھی صداقت کی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ جب حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا تو میری اہل بیت اور قرآن میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ حسین نے گردن کٹا کے قرآن پڑھا کہ نانا گردن کٹ سکتی ہے، کائنات الٹ سکتی ہے، قرآن کی منزل چھوٹ سکتی ہے۔ نانا یہیں سے پتا چل گیا کہ سادہ قرآن کے کرب و بلا والوں نے گردن کٹائی۔ گردن کٹا کے حضرت سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ جنہیں بولتے ہیں، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے ابا حضرت امام حسین سے یہ حدیث پاک نقل فرماتی ہے میں چھوٹی تھی، میرے ابا مجھے لوریاں دیتے تھے اور مجھے لوریاں دے کے قرآن سناتے تھے اور قرآن سنا کے کہتے تھے میری بیٹی، میرے نانا محمد عربی، واہ حسین، ارے یوں تربیت اولاد کی حسین کرتے تھے۔ بیٹی سیدہ سکینہ کہتی ہے میرے ابا لوریاں دیتے تھے، مجھے بتاتے تھے میری بیٹی، میرے نانا میرے پیارے محمد عربی فرمایا کرتے تھے حسین، بیٹے حسین، قیامت
اللہ اپنے بندوں کو بلند فرمائے گا، لیکن جو قرآن کی تلاوت فرمائے گا وہ سب سے آگے آئے گا۔ اس لیے میری بچی تو قرآن پڑھا کر، اسی لیے تو کرب و بلا والی وہ 10ویں محرم کی جو رات تھی اس دن بھی تلاوت آیات تھی، اور کرب و بلا والوں کے محلے میں محفل قرات، کسی بھی عالم سے پوچھو 10ویں محرم کی رات کیا پڑھا جاتا رہا، ہر خیمے میں قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانے نے بھی سبق یہی پڑھایا، اور نانی نے بھی سبق یہی پڑھایا، اماں نے بھی سبق۔ ادب پر بردائے صبر و رضا، آسیا گردان و لب قرآن سرا۔ بی بی فاطمہ زہرا آپ بیمار ہوتی تھی، شدت کی بیماری ہوتی تھی، تب بھی صبح کو اٹھنا، قرآن چکی کو چلانا، قرآن کو تلاوت فرمانا، ساری زندگی سیدہ کا وظیفہ، امام عالی مقام کا وظیفہ، اور امام عالی مقام کی اولاد کا وظیفہ۔ حیران ہو جاتے ہیں ہم جب حضرت امام زین العابدین کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رات ہوتی ساری دنیا سوتی، میرے امام لجپال کا بیٹا کرب و بلا والوں کا وہ آخری نشان حضرت امام زین العابدین